السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیز ڈائری کی ہسٹری سیریز میں خوش آمدید۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم جس شخصیت کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے وہ تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم تاتاریوں کا دمشق شہر پر دوسرے حملے کے بارے میں جانیں گے۔ 700 ہجری میں پھر یہ خبر گرم ہوئی کہ تاتاری شام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس مرتبہ ان کا ارادہ مصر بھی فتح کر لینے کا ہے۔ پہلی مرتبہ کی طرح اس دفعہ بھی دمشق کے باشندے بے سر و سامانی کے عالم میں بھاگنے لگے۔ ماضی میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تاتاریوں کو کسی حد تک نرمی اور ملاطفت کے برتاؤ پر آمادہ کر لیا تھا، کیونکہ اس وقت کئی وجوہ مانع تھیں کہ انہیں ترکی بترکی جواب دیا جائے۔ یہ بات بھی تھی کہ کثرت تعداد اور ساز و سامان کے لحاظ سے بھی ان کا پلہ بہت زیادہ بھاری تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام صاحب انہیں بہرحال مسلمان خیال کرتے تھے اور ان سے جہاد و قتال کرنا کچھ مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اب چونکہ صورتحال دوسری تھی، ان کی صحیح پوزیشن واضح ہو چکی تھی۔ پہلے اچانک وہ سر پر آ کھڑے ہوئے تھے، اس مرتبہ وقت تھا، موقع تھا، فرصت تھی، تیاری کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ اس بار تاتاریوں سے کھل کر جنگ کی جائے گی۔ اب باتوں کا وقت نہیں تھا، تلوار سونت کر میدان میں اتر آنے کا وقت تھا۔ چنانچہ اس سال دوسری سفر کو انہوں نے جہاد کی تلقین کا آغاز کیا۔ عوام کے بڑے بڑے مجمع گوش و ہوش سے ان کے ارشادات سنتے تھے، اس لیے کہ وہ صرف شیخ طریقت اور عالم متبحر ہی نہیں بلکہ ایک مرد مجاہد بھی تھے، قائد اور رہنما بھی تھے۔ اس مرتبہ امام صاحب کی تقریروں کا رنگ کچھ الگ ہی تھا، اب کہ انہوں نے واضح مجرد سے کام نہیں لیا بلکہ جہاد کی دعوت، جہاد سے متعلق آیات و احادیث واردہ کا بیان کیا۔ جہاد سے منہ موڑنے اور راہ فرار اختیار کرنے کی نہیں بیان کی، لوگوں کو ترغیب دی کہ عامت المسلمین کی حفاظت اور بلاد اسلام کے تحفظ کے لیے میدان کارزار میں اترنے کا وقت آ چکا ہے، پس لازم ہے کہ اس راہ میں زیادہ سے زیادہ مال و دولت ہر مسلمان صرف کرے۔ لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ سلطان ناصر، جو فرما روائے مصر تھا، اپنا لشکر لے کر تاتاریوں کے مقابلے کو آ رہا ہے، تو دمشق کے لوگوں کا حوصلہ اور زیادہ بلند ہو گیا۔ لیکن یہ کیفیت بہت مختصر رہی، کیونکہ جلد ہی افواہ پھیل گئی کہ تاتاری لشکر حلب تک پہنچ چکا ہے، اور اس کی اس کامیابی سے حواس باختہ ہو کر ناصر الدین مصر واپس چلا گیا ہے۔ اور پھر سے ایک دفعہ خوف و دہشت کا دور شروع ہو چکا تھا۔ نہ کوئی حاکم تھا اور نہ ہی کوئی محکوم، نہ کوئی آئین تھا اور نہ ہی کوئی قانون۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی غیرت ملی پھر جوش میں آئی۔ وہ مدرسے سے اٹھے اور لشکر میں پہنچے، سپاہی شام کو قتال و جہاد پر اکسایا، ان سے نصرت کا وعدہ کیا، ظفر کی بشارت دی اور کلام مجید کی یہ آیت پاک پڑھی: وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ اور جس کسی نے اتنا ہی بدلہ لیا جتنا اس پر ظلم کیا گیا تھا، تو اللہ کی نصرت سے وہ ضرور بہرہ یاب ہوگا، بے شک اللہ تعالی معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایسی دل نشین اور گوہر بار تقریر کی کہ لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر دمشق کے امراء اور نائب السلطنت نے امام صاحب سے استدعا کی کہ وہ ڈاک کی سواری پر مصر تشریف لے جائیں اور شاہ مصر کو بالشکر ادھر آنے پر آمادہ کریں۔ وہ مصر پہنچے۔ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مال و زر سے لدا ہوا واپس قاہرہ پہنچ چکا تھا۔ لشکر نے کمر کھول دی تھی اور حالات معمول پر آ گئے تھے کہ امام صاحب ایک بطل جری کی حیثیت سے سلطان کے محل میں داخل ہوئے۔ شاہ مصر کے سامنے امام صاحب کے لہجے میں نرمی و لطیفت نہیں تھی، سختی و درستی تھی۔ ان کی زبان پر جو الفاظ جاری تھے وہ حق کے ترجمان اور مصلحت کے نگہبان تھے۔ امام صاحب کی اس تقریر نے سلطان مصر پر اثر کیا، اس کے امراء و حکام متاثر ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ مصر اپنی فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر یہ ہوا کہ دمشق سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی روانگی کے بعد وہاں کے حالات اور زیادہ نازک ہو گئے۔ ایک عام قسم کی بھگدڑ مچ گئی، جسے جہاں پناہ ملنے کی آس ہوئی اسی طرف چل پڑا۔ شکست خوردہ ذہنیت نے فرار کو عام کر دیا، جسے دیکھے اس کے قدم اکھڑ چکے تھے اور بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔
اسی اثنا میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ شہر کے والی نے منادی کرا دی کہ جو کوئی ذرا بھی استطاعت کرتا ہو وہ شہر کو چھوڑ دے۔ اس منادی سے لوگ اور زیادہ پریشان ہو گئے، لیکن ابھی والی شہر کے اعلان کی آواز فضا میں گونجی ہی تھی کہ امام صاحب مصر واپس تشریف لے آئے۔ ان کے آتے ہی دل ٹھہر گئے اور گھبراہٹ دور ہو گئی، کیونکہ ابن تیمیہ کا وجود لوگوں کے لیے امن اور جائے پناہ بن چکا تھا۔ اب وہی لوگ جو بھاگنے کے لیے بےتاب تھے، ہمت اور حوصلے نے ان کے قدم تھام لیے۔ اب وہ شاہ مصر کی افواج قاہرہ کے استقبال و خیر مقدم کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ابھی مصر کا لشکر پہنچا نہیں تھا کہ معلوم ہوا تاتاری شام پر حملے کا ارادہ ترک اور ملتوی کر کے کم از کم اس سال کے لیے تو واپس جا رہے ہیں۔ ان کے یوں چلے جانے کی وجہ یہ ہوئی کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس مرتبہ اہل شام بھی مرنے مٹنے کو تیار بیٹھے ہیں اور کفن سر سے باندھ کر میدان جہاد میں اتر آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس اطلاع نے تاتاریوں کی ہمت پست کر دی اور وہ اقدام و ہجوم کا ارادہ ترک کرنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ واپس جانے میں ہی ان کو عافیت نظر آئی۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔